کیا خوبصورت سوال کیا طلعت آپ نے کہ میں کون ہوں. میں کون ہوں اس کی تو تلاش مجھے خود بھی ہے، اور ہر انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے اپنے آپ کو تلاش کرنے کا، جسے ہم وقتی طور پہ کہیں دبا دیتے ہیں اور دوسروں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، اس کی کیا مصروفیات ہیں. تو شاید میں بھی یہی کام کرتی، لیکن مجھے جلد ہی عقل آ گئی 12 سال کی عمر میں کہ دوسروں کی تلاش کی بجائے مجھے اپنے لیے اپنا ہی نیپولین بوناپارٹ بننا ہوگا. اور میں نے اپنے آپ کو 12 سال کی عمر میں تلاش کیا کہ مجھے اپنی زندگی میں رائٹر بننا ہے، تخلیقی کام کرنا ہے. والدین کی خواہش یہ تھی کہ میں ڈاکٹر بنتی، تو میں نے اس میں کہا ٹر تو دونوں میں ہی ہے، ڈاکٹر اور رائٹر، تو میں رائٹر کا انتخاب کرتی ہوں. 12 سال کی عمر میں پہلی کہانی لکھی اور اس کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. 35 سال ہو رہے ہیں. 1975 میں پہلی کہانی تھی. خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا تھا اور اس وقت تک میں خواتین کی صف میں شامل بھی نہیں ہوئی تھی، بچپنا تھا. اور میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جنگ میں، سلطانہ مہر کو میں نے بھیجا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، یہ اس کا عنوان تھا. اور 4 دن کے بعد وہ جیسی وہ اخبار آیا، ہم نے جھپٹا لگایا اخبار پہ، دیکھا تو بڑی سرخی کے ساتھ میں لگا ہوا تھا. اور اس وقت میرا سارا انٹرسٹ صرف اس میں تھا کہ فاطمہ زہرا جمی لکھا ہوا ہے، اور میں یہی دیکھنا چاہتی تھی میرے مضمون کی بجائے میرا ہی نام ہر جگہ لکھا ہوا ہو. لیکن میں نے بہت انجوائے کیا. اس کے بعد میں اس پہ جب مجھے رائے ملی تو یہ تھی کہ بڑا میچور مضمون تھا، عمر 12 سال تھی. لیکن بس اس کے بعد لکھتے چلے گئے. خواتین ڈائجسٹ میں پہلا افسانہ شائع ہوا، طویل افسانہ. لیکن خواتین ڈائجسٹ اور جنگ کے درمیان میں تھوڑا عرصہ میرا روزنامہ امن کے ساتھ گزرا، اور وہاں سے اسٹیبلش ہوئی میں لکھنے میں. افسانے انٹرویوز میں نے امن سے شروع کیے، اور آہستہ آہستہ میں اس فیلڈ میں اسٹیبلش ہوتی چلی گئی ایز اے جرنلسٹ. اور میں نے بہت ہی اچھی شخصیات کے انٹرویو کیے، جس میں ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، علی سردار جعفری صاحب ہیں، کیفی اعظمی ہیں، پروفیسر علی احمد سرور، جگن ناتھ آزاد، عصمت چغتائی، جیلانی بانو، کیفی اعظمی، مقمور سعیدی، قمار بارہ بنکوی، شاہد کبیر. اور جب میں ابوظہبی گئی وہاں پہ بھی میں نے کافی انٹرویوز کیے. ہاں، اس میں ایک اور بھی ایڈ کر دوں، نہ صرف ادبی شخصیات بلکہ میں نے سیاسی شخصیات کے بھی انٹرویو کیے، جس میں انگلینڈ کی کوئین کا میں نے کیا، لیڈی ڈائنا کا میں نے انٹرویو کیا. اس طرح کے بہت سارے نام ہیں، اب تو یاد بھی نہیں آ رہے. بس اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا چلا گیا. ایک سائڈ میں میرے جرنلسٹک سرگرمیاں تھیں، دوسری سائڈ میں میری اپنی تخلیقی سرگرمیاں کہ میں افسانے اور ناولٹس لکھ رہی تھی. اس دوران میں شادی ہو گئی تھی، بچے بھی ہوئے، پڑھائی بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی. 84 میں شادی ہوئی. 86 میں نے کراچی یونیورسٹی سے جرنلزم میں ماسٹرز کیا. پھر اس کے بعد ہم نے وہاں سے رخت سفر باندھا اور ابوظہبی پہنچ گئے. جب ابوظہبی پہنچے تو دنیا بدل گئی، تو ہم بھی کچھ بدل گئے. لکھنے لکھانے میں کمی آ گئی. وہاں پہ ریڈیو ابوظہبی کی جو اردو سروس تھی وہاں پہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ ہوا، تو کئی ڈرامے لکھے، مزاحیہ پروگرام لکھے، پروگرامز کے اسکرپٹس لکھے. 3-4 گھنٹے کے جو پروگرامز ہوتے تھے میجر کبھی عید وغیرہ کے جو ہوتے تھے، بس پھر چلتے رہے. اس کے بعد میں ہم کینیڈا جب آئے تو کچھ ایسا ہوا، کچھ اپنے حالات ایسے بس سے باہر ہو گئے کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا. 12 سال تک لکھنے سے دور رہے. پچھلے سال 2009 19 دسمبر کو 12 سال بعد واپسی ہوئی، اور اپنی پہلی تحریر کیا یہ خواب نہیں میں نے فیس بک پہ ڈالی. اور بہت سوچ سمجھ کر میں نے فیس بک کا استعمال کیا. یہ میڈیا بہت طاقتور ہے، اور اس میڈیا کو میں بھرپور طریقے سے اپنی واپسی کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی. اور مجھے خوشی ہے کہ مجھے بہت مثبت پذیرائی ملی. اور اس کے بعد بس سفر پھر دوبارہ شروع ہوا، چل رہا ہے. کتاب کی تیاری ہے. میں ہوں، فیس بک ہے، دنیا ہے، آپ ہیں، بہت سارے اچھے پیارے پیارے دوست بھی ملے ہیں اس دوران میں، اور لکھنے کا سلسلہ چل رہا ہے. شکریہ طلعت، آپ نے بہت اچھا یہ سوال کیا کہ
بلکہ مجھے خوشی ہوئی سن کر کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میرے ادبی رجحانات اور کون سے موضوعات ہیں جن پر میں لکھنا پسند کرتی ہوں. جہاں تک ادبی رجحانات کی بات ہے تو میں یہ کہتی چلوں، اور مجھے اس میں کوئی شرمندگی یا ندامت نہیں ہے کہ میری ادبی زندگی یا تخلیقی زندگی اور لکھنے کی زندگی کا آغاز ڈائجسٹوں سے ہوا، اور میں نے وہیں پر انہی ڈائجسٹوں میں سارے ادبی انٹرویوز جتنے بھی کیے انہی سے کیا، اور ڈائجسٹوں سے میں نے افسانے لکھے، ناولٹس میں نے وہاں پر لکھے، لیکن میں نے ایک اسٹینڈرڈ وہاں پر ایک معیار لکھنے کا مینٹین کیا. بیسیکلی میں شارٹ اسٹوری رائٹر ہوں، افسانہ نگار ہوں، مختصر نویسی کو پسند کرتی ہوں، اور جس قدر مختصر اس میں بات کہہ سکتی ہوں کہہ دوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. میرے بہت اچھے افسانے مختلف ڈائجسٹوں میں شائع ہوئے، جس میں دوشیزہ، پاکیزہ، خواتین ڈائجسٹ، شعاع، کرن، اور افکار میں نے تھوڑا سا لکھا صحبہ لکھنوی کے، اور ایک تو اور ادبی مجلے تھے جس میں کچھ میرا شائع ہوا، اس کا نام مجھے اب یاد نہیں آ رہا، لیکن بیسیکلی میں ڈائجسٹوں ہی کی لکھنے والی تھی، اور اب میں ڈائجسٹوں میں نہیں لکھ رہی ہوں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ نثری نظمیں میں لکھتی ہوں، لیکن میں اس کو نثر پارے کہتی ہوں. میں یہ کہتی ہوں کہ چونکہ میں افسانہ نویس ہوں اور اختصاریہ زیادہ تر لکھتی ہوں، تو اور کچھ یہ ہے کہ میری جو نثر ہے انفارچونیٹلی کچھ زیادہ ہی پوئٹک ہے، تو اس سے لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ نظمیں ہیں. میں آج یہاں پر یہ اعتراف کرتی ہوں کہ وہ واقعی نثری نظمیں ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو ایک شاعرہ کے طور پر اسٹیبلش نہیں کرنا چاہتی. میرا جو فیلڈ ہے وہ افسانہ نگاری ہے، اور اسی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں درمیان میں آتی رہتی ہیں، اور اس کو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، تنقید بھی ہوتی ہے، اور تنقید کو میں پازیٹیو لیتی ہوں. جہاں تک موضوعات کا آپ نے پوچھا ہے، یہ بہت دلچسپ حصہ ہے آپ کے اس سوال کا، کہ میرے جو موضوعات ہیں وہ میں اپنے موضوعات حقیقی دنیا ہی سے تلاش کرتی ہوں. میں رومانٹک لکھنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور وہی موضوع مجھے انسپائر کرتے ہیں، کشش رکھتے ہیں اپنے اندر وہ موضوعات جو حقائق کے قریب ہوں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ دکھ ہو، تکلیف ہو، اور میں دکھ و تکلیف کے بارے میں ہی لکھوں. اس میں خوشیاں بھی ہیں، اس میں دکھ بھی ہیں، اس میں سنجیدہ مسائل بھی ہیں، آج کے دور کے بھی ہیں، گزرے ہوئے دور کے بھی ہیں. اب جیسے میں نے ایک نئی نظم اپنی فیس بک پہ پوسٹ کی تھی جو میری ویب سائٹ پر بھی ہے، جس کا عنوان ہے مرد. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کینیڈا اور ان مغربی ممالک میں جو ہم خواتین مشرقی ماحول سے پل کر بڑی ہوئی ہیں اور یہاں پر آئی ہیں، ان کے لیے کچھ زیادہ ہی یہ ہو، لیکن یہ ایسا موضوع ہے، یا جو میں نے اینڈ اس میں دیا ہے کہ اپنے اجڑے ہوئے بستر اور ٹوٹے ہوئے کباڑ کو دیکھتی ہوں. یہ ہمارے پاکستان میں بھی ہے کہ ایک زندگی کے موقع پر جب وہ خواتین انوانٹیڈ بن جاتی ہیں تو یہ دکھ تو ساری دنیا کا دکھ ہے. یہ گوری کا بھی دکھ ہے، یہ براؤن اسکن والی کا بھی دکھ ہے، یہ کالی کا بھی دکھ ہے، لیکن خون کا رنگ تو ایک ہی ہے. تو اسی طرح درد کا رنگ بھی ایک ہی ہوتا ہے. تو مجھے ایسے ٹاپک انسپائر کرتے ہیں جو حقائق کے قریب ہوں. مجھے یہ لکھنا نہیں آتا کہ وہ شرم سے سرخ ہو گئی، خوف سے پیلی ہو گئی، اور پیلی اور نیلی ہو گئی. یہ مجھے لکھنا نہیں آتا. تو مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کے اس جواب سے آپ کے سوال کو مطمئن کیا ہوگا. آپ کے سوال کا بہت بہت شکریہ طلب کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں موازنہ کروں جو تحریریں میں نے 12 سال قبل لکھیں اور اب جب دوبارہ میں نے شروع کیا ہے تو میں کیا تبدیلی محسوس کرتی ہوں. سب سے بڑی چیز یہ میں محسوس کرتی ہوں کہ میں پہلے کی نسبت کچھ اور حقیقت پسند ہو گئی ہوں، اور انہی موضوعات کو میں منظر پر لا رہی ہوں آج کل، جو تلخ حقائق اپنے اندر رکھتے ہیں. اور یہ چیز آپ نے میری موجودہ ویب سائٹ پر اور فیس بک پر پبلش ہونے والی مختصر نثر پارے، نظمیں اور کہانیوں میں بھی محسوس کی ہوگی. جیسے میرے پرانے افسانہ ایک میں نے تردامنی بھی اپنی ویب سائٹ اور فیس بک پہ ریپروڈیوس کیا ہے. وہ بڑا خوبصورت افسانہ ہے جس میں نے باپ اور بیٹے دونوں کو بتایا ہے. ایک ٹریڈیشنل باپ ہیں
اور یعنی کہ بچے ہو گئے